बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सीरतुन्नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरीज़ चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि मदीने के दो कबीले औस और खजरज उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मुलाकात की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि वो दोनों कबीलों के सरदारान मुसलमान हो गए थे और मुसलमान होने के बाद वो अपने कबीले की तरफ लौट गए थे। अगले साल कबीला खजरज के 10 और कबीला औस के 2 आदमी मक्का आए। उनमें से 5 वो थे जो पिछले साल उक़बा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर गए थे। उन लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने सूरह निसा की आयत तिलावत फरमाई। बैत के बाद जब ये लोग वापस मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मसअब बिन उमैर को भी उनके साथ भेजा ताकि वो नए मुसलमानों को दीन सिखाएं, कुरान की तालीम दें। उन्हें कारी कहा जाता था। ये मुसलमानों में सबसे पहले वो आदमी हैं जिन्हें कारी कहा गया। हज़रत मसअब बिन उमैर ने वहाँ के मुसलमानों को नमाज़ पढ़ाना शुरू की। सबसे पहले जुमा भी उन्होंने ही पढ़ाया। जुमे की नमाज अगरचा मक्का में फ़र्ज़ हो चुकी थी, लेकिन वहाँ मुशरिकीन की वजह से मुसलमान जुमे की नमाज अदा नहीं कर सके। सबसे पहले जुमा पढ़ने वालों की तादाद 40 थी। हज़रत मसअब बिन उमैर ने मदीना मुनव्वरा में दीन की तबलीग शुरू की तो हज़रत साद बिन माज और उनके चचाजाद भाई हज़रत उसैद बिन हुज़ैर उनके हाथों मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने के बाद मदीना में इस्लाम और तेज़ी से फैलने लगा। इसके बाद हज़रत मसअब बिन उमैर हज के दिनों में वापस मक्का पहुँचे। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की कामयाबी की खबर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। मदीना मुनव्वरा में ये लोग इस्लाम ला चुके थे। उनमें से जो हज के लिए आए थे उन्होंने फारिग होने के बाद मीना में रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। जगह और वक्त पहले ही तय कर लिया गया था। उन लोगों के साथ चूँकि मदीने से मुशरिक लोग भी आए हुए थे, उनसे उनकी मुलाकात को पोशीदा रखना था, इसलिए यह मुलाकात रात के वक्त हुई। ये हजरात कुल 73 मर्द और 2 औरतें थीं। मुलाकात की जगह उक़बा की घाटी थी। वहाँ एक एक दो दो करके जमा हो गए। इस मजमे में 11 आदमी कबीला औस के भी थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी साथ थे। उनके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था। हज़रत अब्बास भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया कि अपने चचा के साथ आए थे ताकि इस मामले को खुद देखें। एक रिवायत के मुताबिक इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली भी साथ थे। सबसे पहले हज़रत अब्बास ने उनके सामने तकरीर की। उन्होंने कहा, तुम लोग जो अहद व पैमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करो, उसको हर हाल में पूरा करना। अगर पूरा ना कर सको तो बेहतर यही है कि कोई अहद व पैमान ना करो। इस पर उन हजरात ने वफ़ादारी निभाने के वादे किए। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, तुम एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अपनी ज़ात की हद तक ये कहता हूँ कि मेरी हिमायत करो और मेरी हिफाजत करो। इस मौके पर एक अंसारी बोले, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। वो सब बोल उठे, ये नफ़े का सौदा है, हम उसे ख़त्म नहीं करेंगे। अब उन सब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का वादा किया। हज़रत बर्रा बिन मारूर ने कहा, हम हर हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। हज़रत बर्रा बिन मारूर ये अल्फाज कह रहे थे कि अबुल हश्शाम बिन अल-तय्यान बोल उठे, चाहे हम पैसे पैसे को मोहताज हो जाएं और चाहे हमें कत्ल कर दिया जाए, हम हर वक्त हर कीमत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। उस वक्त हज़रत अब्बास बोले, ज़रा आहिस्ता आवाज़ में बात करो, कहीं मुशरिक आवाज़ सुन ना लें। इस मौके पर अबुल हश्शाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और यहूदियों के दरमियान कुछ मुआहदे हैं, अब हम उनको तोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर मक्का आ जाएं।
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، بلکہ میرا خون اور تمہارا خون ایک ہی ہے۔ جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں بھی جنگ کروں گا، جسے تم پناہ دو گے اسے میں بھی پناہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 12 آدمی الگ کیے۔ یہ 9 خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم میرے جانثار ہو، میرے نقیب ہو۔ ان 12 حضرات میں یہ شامل تھے: سعد بن عبادہ، اسد بن روحہ، برہ بن معرور، ابو الحشام ابن طیان، اسد بن حزیر، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن سامت، رافع بن مالک۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے قبیلے کا نمائندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جانثاروں سے فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی قوم کی طرف اس طرح میرے کفیل ہو جیسے عیسیٰ کے بارے میں حواری ان کے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی کہ مہاجروں کی طرف سے کفیل اور ذمہ دار ہوں۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم تھی۔ اس بیعت کے ہونے پر شیطان نے بہت واویلا کیا، چیخا اور چلایا، کیونکہ یہ اسلام کی ترقی کی بنیاد تھی۔ جب یہ مسلمان مدینہ پہنچے تو انہوں نے کھل کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اعلانیہ نماز پڑھنے لگے۔ مدینہ منورہ میں حالات سازگار رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگجو قوم کے ساتھ ناطہ جوڑ لیا ہے اور ان کے ہاں ٹھکانہ بنا لیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کا مکہ میں جینا اور مشکل کر دیا تھا۔ تکلیف دینے کا ایسا سلسلہ شروع کیا کہ اب تک ایسا نہ کیا تھا۔ روز بروز صحابہ کی پریشانیاں اور مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں۔ کچھ صحابہ کو دین سے پھرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمائے گئے، طرح طرح کے عذابات دیے گئے۔ آخر صحابہ نے اپنی مصیبتوں کی فریاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی اور مکہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن خاموش رہے۔ آخر ایک دن فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت گاہ کی خبر دی گئی ہے، وہ یثرب ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کے بعد صحابہ کرام ایک ایک دو دو کر کے چھپ چھپ کر جانے لگے۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ بھی فرمایا، انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مثلاً حضرت ابو بکر حضرت عمر کے درمیان بھائی چارہ فرمایا، اسی طرح حضرت حمزہ کو حضرت زید بن حارث کا بھائی بنایا، اور حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا۔ حضرت عبادہ بن سامت کو حضرت بلال کے درمیان میں بھائی چارہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کے درمیان، حضرت ابو عبیدہ بن جرح اور حضرت ابو حذیفہ کے غلام حضرت سالم کے درمیان، حضرت سعید بن زید اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے درمیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنا بھائی بنایا۔ مسلمانوں میں سے جن صحابہ نے سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ مخزومی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے تنہا جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب یہ حبشہ سے واپس مکہ آئے تو انہیں سخت تکلیف پہنچائی گئی۔ آخر انہوں نے واپس حبشہ جانے کا ارادہ کر لیا، مگر پھر انہیں مدینہ کے لوگوں کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ رک گئے اور ہجرت کی اجازت ملنے پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی ساتھ سوار کر لیا۔ جب ان کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو وہ انہیں روکنے کے لیے دوڑے اور راستے میں جا کر پکڑا اور ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کی اونٹ کی مہار پکڑی اور بولے، اے ابو سلمہ، تم اپنے بارے میں اپنی مرضی کے مختار ہو، مگر ام سلمہ ہماری بیٹی ہے، ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم اسے ساتھ لے جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اونٹ کی لگام کھینچی۔ اس وقت ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور بولے، ابو سلمہ کا بیٹا ہمارے خاندان کا بچہ ہے، جب تم نے اپنی بیٹی کو اس کے قبضے سے چھڑا لیا ہے تو ہم اپنے بچے کو اس کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے بچہ چھین لیا۔ اس طرح ان ظالموں نے حضرت ابو سلمہ کو اور ان کی بیوی اور بچے کو جدا کر دیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا مدینہ منورہ پہنچے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شوہر اور بچے کی جدائی کے غم میں
روزانہ صبح سویرے مکہ سے باہر مدینہ کی طرف جانے والے راستے میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ ایک دن ان کا ایک رشتہ دار ادھر سے گزرا، اس نے انہیں روتا دیکھا تو ترس آ گیا۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں میں گیا اور ان سے بولا، تمہیں اس غریب پر رحم نہیں آتا؟ اس کے اور اس کے شوہر اس کے بچے کو جدا کر دیا، کچھ تو خیال کرو۔ آخر ان کے دل نرم ہو گئے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہما کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ خبر سن کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے بچہ ام سلمہ کو دے دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ بچے کو لے کر مدینہ چلی جائیں۔ اس طرح انہوں نے مدینہ کی طرف تنہا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کعبے کی چابی برادر تھے، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، یہ ان کی حفاظت کی غرض سے ان کے اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ انہیں قباء میں پہنچا دیا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ تمہارے شوہر یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا مدینہ پہنچیں۔ آپ پہلی مہاجر خاتون ہیں جو شوہر کے بغیر مدینہ آئیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ پہنچا کر جو عظیم احسان کیا تھا، اس کی بنیاد پر وہ کہا کرتی تھیں، میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ نیک اور شریف کسی کو نہیں پایا۔